جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ، میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جس معاملے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حامد میر صاحب کا ایشو، اور آپ اس متعلق تقریباً ساری باتیں جانتے ہیں۔ آپ کو علم میں ہے کہ حامد میر صاحب ابھی کیپیٹل ٹاک پہ شو اپنا نہیں کر رہے ہیں، جو وجہ بنی وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور باقی معاملات بھی۔ میں اصل میں اس ایشو سے ریلیٹڈ ایک معاملے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک صحافی ہیں جو آج کل اس معاملے کو بڑا اٹھا رہے ہیں، اس پہ انہوں نے وی لاگ کیا ہے اور حامد میر کے لیے بڑے انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں حامد میر کو ایسے سوالات کے جوابات دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن بطور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میرا حق بنتا ہے کہ ان سوالات کے جوابات ضرور دوں۔ جس صحافی کی میں بات کر رہا ہوں وہ صحافت میں کس طرح آئے، اتفاقیہ، شوقیہ یا حادثہ بنا؟ میرے خیال میں ایک حادثاتی صحافی وہ بنے۔ اب وہ اینکر بھی ہو گئے رپورٹر سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ زیادہ میں بات نہیں کروں گا، میرا مقصد ان سوالات کے جواب دینا ہے جو انہوں نے حامد میر صاحب کے حوالے سے کیے۔ وہ لا کر رہے تھے، ایکسپریس جو ہے انہوں نے چینل آیا، انہوں نے اپلائی کر دیا لا، بیسیکلی تو لا کر رہے تھے، کوئی صحافت کا بیک گراؤنڈ پہلے نہیں تھا، تو وہ ہو گئے، وہ وہاں سے کرائم رپورٹری۔ پھر کرائم رپورٹری میں بڑے بڑے لاہور میں ان کے حوالے سے کہانیاں ہیں، ان کو بھی جانے دیجئے۔ یعنی سرکاری افسر ایک کو تھپڑ بھی مارا انہوں نے، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو بہرحال میں اس لمبی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف ان سوالات کے جوابات دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک ریسنٹ کو بڑا لمبا چوڑا ایک وی لاگ کر دیا، اور وہ جو حامد میر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی نا، RIUJ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور نیشنل پریس کلب۔ بھائی صحافی وہ ہوتا ہے جو یونین کی عزت کرتا ہے، جو پریس کلب کی عزت کرتا ہے۔ اب تو بہت سارے آ گئے نا چھاتا بردار رپورٹرز پہلے بنتے ہیں، اینکرز، اور پھر اپنے پروگراموں میں یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں بولنے دوں گا، میری مرضی ہے میں جس کو بولنے دوں، ٹھیک ہے میری ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے، ایسی بھی باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو حامد میر تو انہیں برا لگے گا، کیونکہ حامد میر حق کی بات کرتا ہے، حامد میر سچ کی بات کرتا ہے، حامد میر پسے ہوئے طبقوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، تو لازمی بات ہے حامد میر کے خلاف وی لاگ تو کریں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ حامد میر ریٹنگ مشینری جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی، پتہ ہے نا، حامد میر واپس آ گیا تو پھر ریٹنگ اٹھ جائے گی، تو بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے پروگرام کے جو ہیں وہ ٹائم چینج کروانے پڑتے ہیں، یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا سلاٹ، لوگوں کو اپنی سلاٹیں بدلوانی پڑتی ہے، پھر انہیں غصہ بھی ہوتا ہے حامد میر پہ۔ اب ایک صاحب نے وی لاگ کیا، وہ کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب کو فوج نے بتایا کہ آپ کو جاوید مینگل نے، فوج میں آرمی چیف کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جاوید مینگل نے آپ پہ حملہ کروایا تھا۔ بڑی کمال کی بات ہے، وہ پھر کہتے ہیں صحافیوں کے سامنے بتایا، اور اس بات کا حامد میر صاحب کو رائن تھا۔ بڑی کمال شخصیت ہیں آپ جناب۔ آپ نے یہ تو پورے وی لاگ میں کہیں نہیں کہا کہ کیا آپ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ کے سامنے یہ بات ہوئی، حامد میر صاحب کو آرمی چیف نے آپ کے سامنے بتایا کہ جاوید مینگل نے ان پہ حملہ کیا، جبکہ حامد میر صاحب اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آرمی چیف نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، میری ان سے اس معاملے پہ بات ہی نہیں ہوئی، اور آپ جناب پورا وی لاگ ایک فرضی کہانی، الف لیلوی داستان پہ بنا کے، جس طرح مطلب عمومی طور پہ ہوتا ہے، آپ نے وہ وی لاگ کر دیا۔ حامد میر جس کے ساتھ بات ہوئی اسے نہیں پتا، آپ نے کہیں بھی پورے وی لاگ میں یہ نہیں کہا کہ جناب اس بندے، میں موجود تھا، میں نے سنا ہے، بتاتے نا میں موجود تھا، میں نے سنا ہے، لیکن حامد میر صاحب اس کو انکار کر رہے ہیں جس بندے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کا وی لاگ کا 50% تو وہیں پہ آف ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، ڈالر آ گئے، چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ڈالر آتے جاتے رہتے ہیں، اور ڈالروں کی خاطر تو آج کل خود کمائے جاتے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 50% وی لاگ ختم۔ جاوید مینگل وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر حامد میر صاحب ایک اور بات کہتے ہیں، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ فوج کی جو بات آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، پھر خود ہی اگر کوئی بندہ اس کو آن ریکارڈ لے آئے تو کم از کم اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل ہی کارروائی ہونی چاہیے۔ جب آپ ریکارڈ میٹنگ آپ بتا رہے ہیں تو آپ اپنا سورس بتائیں نا، فلاں بندے نے مجھے آ کے بتایا کہ حامد میر کے ساتھ یہ ہوا، اور آپ کہتے ہیں حامد میر کو اس کا دکھ تھا، اور پھر آگے چلتا ہوا آپ نے وی لاگ میں آگے کیا اس کا بھی ذرا جواب دیتے ہو۔ اب جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ جنرل رانی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 50 سال پرانی بات تھی، حامد میر نے ایک دن پہلے کالم لکھا اور اس کے بعد تقریر کی۔
بھائی عجیب بات ہے. حامد میر، اچھا حامد میر جنگ اخبار کا ایڈیٹوریل انچارج بھی بن گیا، جنگ کا ایڈیٹر ان چیف بھی بن گیا، سارا کچھ بن گیا کہ حامد میر نے مرضی سے کالم اس سے ایک دن تقریر کرنے سے پہلے لگوا لیا. بھائی کچھ خدا کا خوف کریں، ایسے نہ کریں. لوگ جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو آپ اپنی کہانی سمجھا لیتے ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں، حقیقت سب کو معلوم ہوتی ہے. تو جناب علی، اب کالم نگار ڈفرنٹ مطلب ایشو پہ کالم لکھے، ایک دن ایک ایشو پہ لکھے. اب جس دن ریلوے پہ حادثہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے، اگر کسی کالم نگار نے اس سے پہلے ایک دن ریلوے کے حادثے پہ کالم لکھا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو پتہ تھا کہ ریلوے پہ حادثہ ہو جانا. تو وہ بڑی کمال کی آپ نے بات کی. پھر آپ کہتے ہیں کسی نے گھاس نہیں ڈالی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ حامد میر کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. اور ایک بات آپ نے بھی کی تھی نا، کسی کا نام لیا تھا، وہ اس کا عدنان حیدر کا شو تھا، غالباً عدنان حیدر کا شو تھا پبلک ٹی وی پہ، آپ نے کسی کا نام لیا تھا، اور پھر آپ کی بھی ایک مطلب اپالوجی ٹائپ کچھ آیا تھا نا. تو حامد میر کی اپالوجی کو تو آپ بڑے چسکے لے کے، مزے لے کے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں وہ اپالوجی اصل ہے کیا. آپ چسکے لے کے، مزے لے کے بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ تھا. خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. میں تو حامد میر جو آپ نے سوال اٹھائے ان کے جواب دینا چاہتا ہوں. اب جناب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی جنگ میں کوریج کی، ہم بھی سیاچین گئے، لائن آف کنٹرول گئے، فاٹا گئے، بلوچستان گئے. عمران مطلب عجیب بات ہے بھائی، آپ گئے ہوں گے، ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. اب آپ اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ حامد میر کا کوئی قد چھوٹا ہو گیا کہ جی کوئی بندہ گیا ہے فاٹا اس نے کور کیا ہے تو حامد میر کا کوئی، حامد میر نے بھی کیا تو اس کا تو بھائی اپنی مطلب شاید آپ اسامہ بن لادن کے انٹرویو والی شاید آپ کے دل میں ہو کہ کاش کہ آپ بھی اسامہ بن لادن کے انٹرویو کر لیتے. تو یہ دوسرا معاملہ جو آپ نے کہا، عجیب سی بات آپ نے کی. جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں مطلب تکلیف والی بات نہیں ہے نا بھائی، انہوں نے کیا ہوا ہے. طلعت حسین، ویسے آپ طلعت حسین کو کوئی مطلب بڑی، ویسے تو آپ کے کیا ان کے بارے میں رائے الگ ہے، یہاں پہ آپ نے طلعت حسین جی انہوں نے بھی کور کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا. دوسری بات، اب جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب، طلعت حسین آپے سے باہر نہیں ہوئے، فلاں آپے سے باہر، حامد میر صاحب آپے سے باہر ہو گئے، اس ایشو پہ کیوں آپے سے؟ بھائی سمپل سی بات ہے، حامد میر کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے، حامد میر کے ایک انداز ہے. اور حامد میر کوئی لاء کالج سے اٹھ کے سیدھا آ کے مطلب اس نے سفر نہیں شروع کی. حامد میر کی ایڈیٹری کی عمر اگر آپ چیک کر لیں، اب پاکستان اخبار والا معاملہ لے لیں. پاکستان اخبار میں جب حامد میر صاحب کو نواز شریف صاحب کے اس وقت قریبی ایک بندے نے کہا کہ آپ ایڈیٹر ہیں، ہم آپ کو اخبار دے دیتے ہیں، تو حامد میر اتنے بڑے کیلیبر کا بندہ ہے. حامد میر وہ جس کہتے ہیں نا اتنا مطلب اپنے اندر وہ چیز رکھتا ہے، ہمت حوصلہ رکھتا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. تو کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں 10-12 دن بعد میر صاحب واپس آ جائیں گے. بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ نام بتایا آپ کو؟ میر شکیل نے بتایا، میر ابراہیم نے بتایا، یا آپ کو کسی اور نے بتایا، یا حامد میر نے بتایا؟ تو بس آپ فرضی کہانیاں آ جائیں گے، آ جائیں گے. اور تو بھائی وہ تو انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے. ہماری مطلب جرنلسٹ کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ حامد میر کو واپس لایا جائے. پھر جی آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کی حامد میر نے زبردست تذلیل کی، اور جناب حامد میر جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں کو جب دیکھا کہ ان کے ساتھ نہیں چل رہے تو انہوں نے یہ یو ٹرن لیا اور معافی مانگی. بھائی حامد میر نے کہاں تذلیل کیا ہے؟ آپ کیوں یہ مطلب یہ ثابت یہی کہنا چاہتے ہیں حامد میر نے تذلیل کیا؟ مطلب کچھ لوگوں کا نام وہ کیا کہتے ہیں، حب علی نے بغض مار گیا. کچھ لوگوں کا روزی روٹی چلتے رہنے چاہیے، کچھ لوگوں کے لاکھوں ویوز آنے چاہیے، ڈالر آنے چاہیے. عجیب سی مطلب بات ہے. پھر کہا کہ کس معاملے پہ حامد میر نے مذمت کی. بھائی جان حامد میر نے، آپ تو لاہور میں کر رہے ہیں نا جرنلزم، حامد میر وہ واحد اینکر ہے اسلام آباد کے، کسی چھوٹے سے چھوٹے اخبار کے صحافی کو بھی کوئی ایشو ہو نا اس کے لیے پروٹیسٹ ہو، حامد میر سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. آپ کو شاید یہ علم نہیں، آپ کو علم ایسے ہوگا بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ لاہور میں ہیں، آپ تو سیدھے منہ کسی سے سلام نہیں لیتے اینکر حضرات جو ہیں. تو حامد میر اس لیے بھی بہت سارے لوگوں کو کڑوا لگتا ہے کہ حامد میر عام صحافی کی بات کرتا ہے. پھر جی وہ کہا کہ جی ڈکلن واش کی کتاب کا ذکر کیا. پھر میں کتابوں کا ذکر کروں گا نا، یا میں ماضی میں جاؤں گا تو بڑے بڑے لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور وہ بھی
کیبلز بھی لیکس ہوئی تھی نا مشرف صاحب کی اور لوگوں کی بھی، تو جانے دینا اس بات کو. پھر خونی لبرلز کی بات کی، سرخوں کی بات کی. بھائی حامد میر کس لیے بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پہ حملہ ہوا، اس کے ملزم نہیں پکڑے گئے، صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں ان کے ملزم نہیں پکڑے جا رہے، آپ کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ حامد میر فوج کے ساتھ لوگوں کا رومانس ہے، عام عوام کا ہے، اور حامد میر تذلیل کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ تو ہیں، فوج کی تذلیل کے خلاف ہے. بھائی کون تذلیل کر رہا ہے؟ اب ایک مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے طور پہ یہ فوج کا وکیل بننے کی ضرورت کیا ہے؟ آرمی کے پاس آئی ایس پی آر کا ادارہ موجود ہے نا، پاک آرمی میری آرمی ہے، حامد میر کی ہے، ہر صحافی کی ہے، ہر وکیل کی ہے، ہر ڈاکٹر کی ہے، ہر بندے کی آرمی ہے. لیکن عجیب سی بات ہے کہ مطلب کچھ خود ساختہ قسم کے لوگ وکیل بن جاتے ہیں آرمی کے، اور عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور خود ہی مطلب تذلیل. کون سی تذلیل؟ کسی نے نہیں آرمی کی تذلیل کی، اور حامد میر نے باقاعدہ طور پہ مطلب اپنے اس بیان میں لکھا ہے. اچھا جی، پھر کہا کہ حامد میر سے جو صحافیوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ تب ہیں، اگر آرمی کے خلاف ہم نہیں ہوں گے. تو حامد میر نے خود کو اکیلا محسوس کیا اور انہوں نے جناب یو ٹرن لیا اور الگ تھلگ نہ ہو جاؤں تو یہ وہ کہانی انہوں نے سنائی. تو بھائی جان حامد میر کے ساتھ ابھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نیشنل پریس کلب کھڑا ہے، پی ایف یو جے کھڑی ہے، اور حامد میر نے ہمیشہ ریاست کی بہتری کی بات کی ہے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا. حامد میر بڑا کم اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اور اب تو مطلب حامد میر جیسے پائے کا بندہ وہ ہمیشہ لوگوں کی بات کرتا ہے، صحافیوں کی. ابھی بھی جو سٹیٹمنٹ آپ پڑھے لیک کے چیک کے پڑھ رہے تھے نا بھائی، اس سٹیٹمنٹ کو ذرا دوبارہ پڑھیے. آپ نے پڑھی ہے، آخری لائنیں نہیں پڑھی ہوں گی. اس میں حامد میر اب بھی عام صحافیوں پہ حملوں کی بات کر رہا ہے. پڑھی ہے آپ نے؟ سمجھی نہیں ہوگی. قانون کی بات کر رہا ہے کہ صحافیوں کے لیے قانون ہونا چاہیے. تو بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں نا کہ کون 80,000 پہ تھا اور رپورٹر سے اینکر کیسے بنا اور پھر کدھر سے کس چینل میں گیا. چھوڑ دیں وہ باتیں، چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں ذاتی حملے چھوڑ دیں. صحافت بہت ہے صحافت اور کرنے کو، وی لاگ کرنے کو اور بڑی چیزیں ہیں. ذاتی حملے چھوڑ دیں، اور پھر جب بات نکلتی ہے تو دور تلک جاتی ہے. اور حامد میر کو آج ہر بندہ سراہ رہا ہے، اور حامد میر کے ساتھ ہر ورکر صحافی موجود ہے، اور حامد میر کے لیے نہیں، آزادی صحافت کے لیے. اور آپ جو آزادی صحافت کی جو آپ تعریف کر رہے ہیں، میں اب کیا کہوں اس پہ، نہیں کہتا، کیونکہ میں اس طرح بلو دا بیلٹ جانا نہیں چاہتا جیسے مطلب کچھ لوگ جاتے ہیں، یا آپ نے کچھ باتیں اپنے ویلاگ میں کی ہیں. تو میں نے کہا کچھ وضاحت کر دوں، آپ تک بھی پہنچ جائے، باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے کہ جناب علی اصل کہانی کیا ہے، اور حامد میر اصل کیا چیز ہے، اور سٹینڈ لیتا ہے. اور اگر حامد میر کا پروگرام آف ایئر ہے تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. ادارے کا سیلف صرف فیصلہ نہیں ہے، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.